السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفلسانی مامدادر کوئے تو شیعن اللہ از جمال روئے تو دست بخشا جانب زنبیل ما آفرین بردست و برباز ہوئے تو شیعن اللہ چون گدائے مستمم شیعن اللہ چون گدائے مستمم شیعن اللہ چون گدائے مستمم مستمندم مستمندم مستمند المدد خواہ حمزہ شاہ نقشبند شیعن اللہ ای غریب درد مند شیعن اللہ ای غریب درد مند شیعن اللہ ای غریب غرض مند المدد یا خواجگان نقشبند۔ سبحان اللہ۔ اے نقشبند عالم نقش مرا ببند نقشم چنا ببند کہ گویند نقش بند المدد یا خواجہ مشکل کشا با ہما محتاج تو حاجت روا۔ میرے فیاض ساتھیوں، سب سے پہلے یہ آواز میری کتنے لوگ سن رہے ہیں جی؟ لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کیونکہ لائیو چل رہی ہے۔ میں دل کی اتھا گہرائی سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ وعدہ تو اسے کہتے ہی نہیں ہے جو وفا ہو جائے، اور یہی سب سے مشکل ہے۔ رب نے کبھی یہ ارشاد ہے کہ اگر تو نے وعدہ کیا تو پکا کر، کان مسئولہ ورنہ میں سوال کروں گا، تو اسے بعض پروسیس کی میں کروں گا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے خدا کرے قبول ہو۔ آپ لوگوں سے بھی یہ وعدہ تھا کہ جلدی دعا ہو جائے گی۔ ایک ٹائم جو ہے وہ فریم ہوتا ہے، اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ آپ میرے ذہن سے اچھی طرح واقف ہیں، کوئی عادت کا کوئی ایسا سلسلہ ہے جو آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے۔ یہ ایک پہلے بتایا تھا کہ قدرت کا ایک سلسلہ تھا، ایک فیصلہ تھا کہ ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں سرکار خواجہ میر کلال کا نام نامی، اس میں گرامی آیا، اور آج کے بعد یہ دل کی اتھا گہرائیوں سے وعدہ ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں، یہ الگ بات ہے، مگر یہ جمادی الاولیٰ کا جو خواجہ میر کلال کا دن ہے، یہ ہر حال منایا جائے گا انشاءاللہ، ہر حال منایا جائے گا، ہر حال منایا جائے گا۔
شاہ نقشبند پاک ہمارے مرشد کریم ہیں، کرامات کا سلسلہ بہت وسیع ہے، زمانہ جانتا ہے کہ آج بھی اہل ترک جو ہیں جب ان کے سامنے شاہ نقشبند پاک کا نام لیا جائے تو وہ بڑے ادب سے سر جھکا لیتے ہیں۔ ہم تو نقشبندی کہتے ہیں، وہ نقشی کہتے ہیں، وہ ادب سے سر جھکا لیتے ہیں۔ اور سلاطین ترک جتنے بھی ہوئے ہیں وہ حضرت شاہ نقشبند پاک کے غلام بیدام تھے۔ خواجہ میر کلال کے کمالات اگر گنتا جاؤں تو پھر تو بہت وقت درکار ہے، جیسے مولانا صاحب اسے قبل فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے فوجیں نہیں تیار کی، یہ جو بوریا نشین لوگ ہیں اپنے حجروں میں رہنے والے، اپنے خیموں میں رہنے والے، انہوں نے کوئی فوجیں نہیں تیار کی کہ کوئی بڑی فوج تیار کی اور کسی کے مقابلے کے لیے بھیج دی۔ بندہ ایک ہی تیار کیا ہے، جس نے بھی تیار کیا ہے بندہ ایک ہی تیار کیا ہے، اور اس ایک بندے کی ایک للکار نے زمانے کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب تک ایک ہی بندہ تیار کیا، کوئی فوجی تیار نہیں کی۔ اکثر میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ کی سما خراشی سمجھے کہ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھ سے جرمن میں ایک سکالر نے پوچھا تھا، بھائی جتنے بھی ہمارے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بڑے ملک فتح کیے، بڑا کچھ انہوں نے کیا، وہ مر کھپ گئے کوئی جانتا ہی نہیں ہے، مگر یہ جو عام کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نہ تو کوئی باڈی گارڈ ہوتے ہیں، نہ کوئی لوٹا مسلح اٹھانے والے ہوتے ہیں، خود ہی کندھے کے اوپر اپنا مسلح رکھا ہوتا ہے۔ بلکہ یاد رکھیں مسلح بھی نہیں ہوتا، یہ بھی غلط بات ہے، ایک کمبل ہوتا ہے، اس سے یہ تقریباً 27 فائدے اٹھاتے ہیں، اس ایک کمبل سے 27 فائدے اٹھاتے ہیں، جو میں نے گن کے لکھوائے ہوئے ہیں محمد صاحب کو، انہوں نے لکھے اپنی کتاب۔ وہ ایک کمبل رکھ لیا گرمی سردی میں، ہاتھ میں ایک لوٹا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ایک سوٹا ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ خالی 4 کتابیں آسمان سے نہیں اتری تھی، سوٹا بھی اترا تھا، خالی 4 کتابیں نہیں اتری تھی، سوٹا جو تھا نا سوٹا وہ بھی اترا تھا، جس کا آج تک کسی کو نہیں پتا چلا کہ وہ کیا جنس ہے، آج تک نہیں پتا چلا، ٹیڑھا بیڑا سا تھا مگر سارے دے وال کٹ گیا تھا، ٹیڑھا بیڑا وال سارے دے کٹ گیا، سب بھی کھا گیا، پتہ نہیں کی کچھ کھا گیا، نہ تو وہ دے کو موٹاپے فرق پیا، نہ تو وہ دی لمبائی چوڑائی فرق پیا، تو وہ کھادا جو سی وہ کدھر گیا، وہ جو کچھ کھادا سی وہ کدھر گیا، وہ سارے ہڑپ کر گیا، چاہے کسی لمبا ہو جاوے گیا، چاہے کسی چھوٹا ہو جاوے گیا۔ تو کتنے فائدے موسیٰ کلیم پاک نے فرما دیے، میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، تو جڑے ونگے ہوں نا انہوں نے چیبے بھی میں کٹ لینا ہے جرا، جڑے ونگے ہوں نا ڈنگے انہوں نے چیبے بھی میں اس سوٹے نال کٹ لینا۔ تو 4 کتابیں اور وہ سوٹا بھی آسمان سے اترا تھا، نازل ہوا تھا، جو حضرت موسیٰ کلیم کے ہاتھ میں تھا، اور اس سوٹے سے بڑے کام دیے تھے۔ وہ سوٹا جو تھا نا آپ کے زمانے میں ایک بندہ تھا، بڑا لمبا قد تھا اس کا،
بڑا مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعا بڑی قبول ہوتی تھی، جو دعا کرتا تھا وقت موسیٰ کلیم پاک کا تھا زمانہ، اس کا نام تھا بلمباور۔ بلمباور دعا قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات تھا، دعا قبول ہوتی تھی۔ اور اسی زمانے میں ایک اور بندہ تھا جو کوئی نمک مرچ مسالہ دیتا تھا، کوئی نمک مرچ مسالہ دیتا تھا۔ وہ بلمباور جو تھا اس کی تو وہ مستجاب الدعوات تھا۔ قسمت جب ہار جاتی ہے نا تو بندہ بزرگاں دا فرمان ہے رب بندے نو ماردا نہیں، بندے دی مت ماردا، بندے دی مت ماردا ہے۔ سمجھ آؤ، رب بندے دی مت ماردا ہے۔ بچے نو جو داخانے جو تنخواہ مل رہی ہے پوسٹ آفس جو سائیکل انہوں نے جو چڑھن واسطے دیتی ہے، مت ہی ماری گئی نا، اور کی ہویا؟ مت ہی ماری گئی نا۔ اب اگر گورنمنٹ نے بتا دیا ہے تو سارا بھی دیتا ہے، مت ہی ماری گئی۔ رب مت ماردا ہے، بندے نو ماردا نہیں کہ اتوں کوئی چھوٹا یا کوئی پتھر ڈگدا ہے، نہیں، مت ماردا ہے بندے کی۔ مت ماری گئی، عقل پہ پردہ پڑ گیا۔ جو لوگ مخالف تھے انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے نا جس کو موسیٰ کلیم کہتے ہیں، موسیٰ کا لفظی معنی یہ بنتا ہے، منہ کہتے ہیں پانی کو، ماں پانی کو کہتے ہیں، بہت سارا پانی ہو تو منہ، سا سمندر کہتے ہیں جنگل کو، جنگل کو کہتے ہیں۔ چونکہ آگ کا بخش جو تھا وہ جنگل سے ملا تھا، پانی کے کنارے لگا ہوا تھا، نکالا تو آگ کا نام موسیٰ، نام کوئی اور ہے، سبحان اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، رب سے باتیں کرتے تھے، رب سے باتیں کرتے تھے، وہ مستجاب الدعوات تھا۔ اسی کے مقابلے میں ایک بندہ کو نمک مرچے لگاتا تھا بیچارہ، بس۔ تو لوگوں نے کہا بھئی موسیٰ کلیم کے حق میں بد دعا کر، مجھ مستجاب الدعوات تو ضرور ہے پر موسیٰ کلیم کے حق میں بد دعا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے حق میں بد دعا کرے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا کل مرید اٹھ کے اپنے پیر کے حق میں بد دعا کرنے لگ جائے؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ مگر پیر پیر ہو، پیر پیر ہو، یہ کیسے ہے؟ یہ سارا معاملہ الٹا ہے۔ مت ماری گئی، عقل پہ پردہ پڑ گیا، موسیٰ کلیم کے حق میں بد دعا کر بیٹھا، موسیٰ کلیم کے حق میں بد دعا کر بیٹھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کا جواب بد دعا سے نہیں دیا، ایسے کی میری سوٹی پہ ہی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ سوٹا ایسے پکڑا نا، ایسے کھڑا کیا، ایک جمپ کر کے لگایا، اس کے ٹخنے میں کے لگایا۔ اب سوچ رہو کہ کتنا ہوگا وہ، اس کے ٹخنے میں لگا، دوجی گل ہی منہ چوں نہیں نکلی۔ سوٹا موسیٰ علیہ السلام دا وجہ تے وجہ بھی گٹے تے ہوئے تے بچ جائے کتنے لگیا ہے؟ لمح پیا دریا نیل کے اوپر، مرا اور کتنا عرصہ وہاں پڑا رہا۔ اب چونکہ مستجاب الدعوات تھا، چھوٹا بھی اس کا موسیٰ کلیم کا لگا ہوا تھا، کفن چور کی بھی رب شرم رکھتا ہے۔ اب یوم محشر اس کی یاد بھی تازہ رہے گی، اور اصحاب کہف کے کتے کو بلمباور کی صورت میں جنت کے کونے میں بٹھایا جائے گا۔
جنت کے کونے میں بٹھایا جائے گا. کہتے ہیں نا کہ کتا بندے کی شکل میں جائے گا, بلمباور کی صورت میں جائے گا, کتا وہ بن کے جائے گا. تو سوٹا بھی اترا تھا. اب دوسرا, اس کا نام تو یہ رہا. اب دوسرا جو تھا وہ کوئی لون جمائن والا تھا. حضرت موسیٰ کلیم کے شکم مبارک میں درد ہوا, حکم ہوا یہ چیزیں کوٹ کر کھا لی. کچھ عرصے کے بعد پھر درد ہوا, کہا فلاں بندے کے پاس جاؤ. کہا جی فلاں بندے کے پاس. کہا کہ اب حکمت کی معاملہ جو ہے وہ اس کے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, اس نے وہی چیزیں دی, وہی چیزیں دی, ان میں وہ رد و بدل نہیں کیا, وہی چیزیں دی. یا اللہ یہ تو وہی چیزیں ہیں. کہا چیزیں وہی ہیں, مگر اب اس چیز کی جو پیغام بری ہے نا, پیغام بری وہ اس کے پاس ہے. جب تک دنیا رہے گی بلمباور کا نام کسی اور نام سے یاد کیا جائے گا, مگر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرنے والا, لون جمائن دین والا, قیامت تک ایکو ہی دی دوائی بازار کے نیچے دا رہا ہے, جوارش جعلی نوس. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, جوارش یا رسول اللہ, یا علی, جوارش جعلی نوس. یہ جعلی نوس کا زمانہ یاد ہے, موسیٰ کریم کا زمانہ ہے. دوائی دی وہ کیا مطلب ایک ہی دوائی اور کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ سوٹا بھی اترا تھا. تو ان لوگوں نے ایک کمبل, ایک لوٹا اور ایک سوٹا, کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3, اور ایک تھیلا جس میں جو کے ستو تھے, بس, اور کچھ بھی نہیں ہے, کوئی متاع نہیں ہے. حاکم وقت نے دعوت کی, غالباً امام ابو حنیفہ پاک کی, اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی تو. آپ چلے گئے, کھانا رکھا, آپ نے ایک آئینہ منگوایا, شیشہ منگوایا, وہ سالن اس کے اوپر ڈالا, وہ دھندلا ہو گیا. دھندلا تو نہ تھا. آپ نے سنا ویکھے ہی اپنا کھا رکھا ہے لنگر, اپنا ویکھ لے ہی نا, منہ ویکھن جو گا چنگا بلا ہے سی, برباد کر کے رکھ چھڑیا تھا. چنگا بلا ہے جو منہ ویندا سا, برباد کر کے رکھ دئی. ہن میرا کارنامہ وے, مٹھ بھر کے ستواں دی کڈی نا, شیشے سے پائی تے رگڑیا ہو, شیشے سے پائی تے انہوں رگڑیا. کہندے ہن ویکھ ٹھیک ہو گیا, تیرے تے میرے کھانے چ اے سبحان اللہ, سبحان اللہ, تیرے تے میرے کھانے چ اے فرق ہے کہ یہ جو تو نے کھانا دیا یہ دل کو زنگار آلود کرتا ہے, مگر یہ جو فقیروں کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا, خشک ٹکڑے, یہ دل کی کئی سیاہیوں کو دور کرتے ہیں. کوئی فوج تیار نہیں کی, ایک بندہ تیار کیا. خواجہ میر کلال نے اپنے وقت میں توہین نہیں کرنا, میں نام بھی نہیں گنوں گا, 7 سے 13 بزرگوں کے مقابلے میں ایک شاہ نقشبند کو بڑا کیا تھا, ایک شاہ نقشبند کو. اور شاہ نقشبند پاک کے زمانے میں ہی نصیر الدین بھی تھا, ملا نصیر الدین. ایک بات کی تھی, بہت بڑا عالم تھا, آپ کو پتا ہے نا, بہت بڑا عالم تھا, بڑا پڑھا ہوا تھا. ایک بات کی, دنیا کو اس کے لطیفے ہی یاد ہے اور کوئی یاد نہیں. اب اس کے لطیفے ہی یاد ہے. جہاں شاہ نقشبند پاک کا مزار ہے, سامنے ہی اس کا بھی ایک بت بنا ہوا ہے, اسٹیچو بنا ہوا ہے. لطیفے ہی یاد ہے. وہ علم کہاں گیا پتہ نہیں, کدھر کا کدھر چلا گیا. فوج تیار نہیں کی. میرے حضرت خواجہ باقی ملا رحمۃ اللہ علیہ 35 سے 40 سال کی عمر, بالکل ینگ سلسلہ ہے.
ایک بندہ تیار کیا جسے مجدد الفسانی کہتے ہیں. کوئی لاکھوں کی فوج تیار نہیں کی، ایک بندہ تیار کیا، کہا جاؤ اب جس نے کچھ نے لینا ہے وہ کس کے پاس جاؤ؟ شیخ احمد سرہندی کے پاس جاؤ. اور وہ ایک بندہ غلام حضرت خواجہ باقی باللہ کا، فوج تیار نہیں کی، اپنے ساتھ کوئی فوج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حکومت کو ٹھڈے مارے، ٹھڈے مارے، پیشکشیں کی گئی، دفتروں کے دفتر بھرے پڑے ہوئے ہیں. پشاور کا سب سے بڑا ابھی ترین بندہ مابد خان، آپ بادشاہ کا جہانگیر کا وزیر تھا، اس نے کہا 1 منٹ میں کام تمام کروں گا. آپ نے جواب دیا کہ تم بدلنا چاہتے ہو مے خانے کا نام، ہم بدلنا چاہتے ہیں مے خانے کا نظام. ہم نام بدلنے کے لیے نہیں آئے، نظام بدلنے کے لیے آئے. اب اس نے جرمن والے نے علامہ اقبال سے پوچھا، بھائی تمہارے بندے آئے، ایک بندہ ینگ عمر میں گھوڑے پہ بیٹھا، ینگ عمر میں گھوڑے پہ بیٹھا، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ینگ عمر میں گھوڑے پہ بیٹھا، 30 سال گھوڑے کی پشت پہ رہا. کتنے سال؟ 30 سال سے زیادہ ہے. 30 سال گھوڑے کی پشت پہ رہا. دنیا نام سے لرزتی ہے جسے دنیا کائنات غازی سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریار، زندہ باد. میرے نبی کا ایک غلام 30 سال لگو وقت گھوڑے کی پشت پہ رہا. زمانے کو بتا دیا کہ غلامان مصطفیٰ کی گردنیں جو ہیں وہ در مصطفیٰ پہ جھکتی ہے، در خدا پہ جھکتی ہیں، دنیا دار کے کسی در پہ جھک نہیں سکتی. اور طریقہ کار یہ کہ مقابلے پہ انگریز جرنیل تلوار اس کی ٹوٹ گئی، تلوار کی زد میں تھا، تلوار کی زد میں تھا. حضرت عبداللہ ابن ابو بکر نے بھی کہا تھا کہ میدان بدر میں میری تلوار کی زد میں تھے، میں نے بات سمجھ کے چھوڑ دیا. میرے ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ مجھے نبی کی زلف دوتا کی قسم، میں عشق مصطفیٰ میں مخبور تھا، میں نے تجھے نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتا تو پھر ایک ہی تلوار ابو بکر کی چلتی، دوسری نہ چلتی. پھر ایک ہی چلتی، دوسری نہ چلتی، ایک ہی چلتی. مولا کائنات شخص کو پکڑا، چانٹ لگائی، تھوک دیا، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا. خادم حیران کہ چانٹ لگائی، اور جب چانٹ لگانے کا مزہ تھا تو چھوڑ دیا. چانٹ مارنے کا مزہ تو ہونی سی نا، کہ جس نے اس تھکیا تو پہلا 2-3 مولا علی دی پتہ لگا. مولا علی دی کوئی بڑی سی 2-3 کی ضرورت ہی نہیں سی، ایک کوئی بڑی سی. آپ نے فرمایا پہلے خدا کی رضا تھی، اب اس میں میرا رضا شامل تھا. اب انہی کا غلام، انگریز کی تلوار ٹوٹ گئی، غازی نے گردن نہیں اڑائی، غازی نے اپنی تلوار دی. غازی نے اپنی تلوار دی پکڑ. تجھے پتہ نہیں ہے میں مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں؟ میرے نبی کی تعلیم کو پڑھ اور تجھے پتہ چل کیا ہم نے حقوں پہ کبھی حملہ نہیں کیا. سبحان اللہ. وقت آیا کہ وہی انگریز جرنیل زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا. غازی نے گھوڑے کی لگام کو کھینچ لیا، کہاں سے لے جاؤ خیمے میں، اس کا علاج کرو، جب یہ ٹھیک ہو جائے گا میں بھی ادھر ہی ہوں، میں نپٹ لگا، میں بھی ادھر ہی ہوں، یہ بھی ادھر ہی ہے، میں نپٹ لوں گا. بات یہ تھی کہ وہ معاملہ کیا تھا، کیا سلسلہ تھا کہ وہ بندے آئے، حکومتیں کی، مر گئے. اور آپ کے یہ جو لوگ اکیلے اکیلے میدانوں میں نکلے، پاس کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں ان کا نام ہے،
علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے توجہ کی، آقا کریم کی طرف نظر دوڑائی اور میرے آقا کریم نے مجھے جواب کیا ارشاد فرمایا، کسے جواب دے کہ تمہارے جو بادشاہ ٹٹو آئے ہیں نا دنیا کے، انہوں نے ملکوں کو فتح کیا ہے، اور ہمارے فقیر جو ہیں انہوں نے دلوں کو فتح کیا ہے۔ ان کی ملکوں کے اوپر حکومت تھی، ہمارے جو فقیر تھے ان کی دلوں کے اوپر حکومت تھی۔ ملک کی حکومت آسان ہے، دل کی حکومت جو ہے یہ مشکل ہے۔ دنیا کا نظام بدلنا آسان ہے، دل کا نظام بدلنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ دنیا کا معاملات تہس نہس کر دینا جو ہے یہ آسان ہے۔ ملک ایران فتح ہوا، فوج داخل ہوئی، وہاں کوئی درس کھولا گیا تھا پہلے؟ کوئی درس نہیں کھولا گیا تھا۔ کیوں جی مولانا کوئی درس کھولا گیا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ وہی جو گھوڑے کی لگام اونٹ کی مہار پکڑ کے کھڑا تھا وہی آگے مسلح پہ کھڑا تھا، جو زور کے وقت کوئی اور نماز پڑھ رہے تھے، عصر کے وقت کوئی اور پڑھ رہے تھے۔ زور کے وقت ان کی نماز کوئی اور تھی، عصر کے وقت ان کی نماز کوئی اور تھی۔ فوج نہیں تیار کی، ایک بندہ تیار کیا، کچے ککھوں کی کولیا میں بیٹھ کے، کٹیا میں بیٹھ کے بادشاہیاں تقسیم کی۔ محمود غزنوی نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ، نقشبندی مجددی، شاہ نقشبند پاک کا غلام، خواجہ ابو الحسن خرقانی کا غلام، کیا دیا؟ کوئی تعویذ وغیرہ دیا؟ کوئی فوج دی؟ کوئی طریقہ سمجھایا؟ پھٹا ہوا کپڑا کا اسے اتار لے، وہ لٹک رہی ہے قمیض میری لے جا۔ اب قمیض کو کیا کرے؟ مگر یہ نہیں پتا کہ قمیض نے کتنے کام کیے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے تو قمیض ہی بھیجی تھی، انہوں نے کون سی دوائی بھیجی تھی اپنے ابا جی کے لیے؟ کون سے انہوں نے کوئی چیز بھیجی تھی؟ ڈراپس بھیجے تھے، انہوں نے قمیض ہی بھیجی تھی نا۔ تو اس قمیض کا کمال کیا تھا؟ وہاں سے چلے تھی جہاں یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی، یہاں خوشبو آ گئی، میرے یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اسے سرانے رکھ کے سونا نہیں ہے، صبح و شام اسے آنکھوں پہ ملنا نہیں ہے۔ کیوں جی؟ تفسیر کیا کر رہی ہے؟ صبح و شام نہیں ملنا، یہ زبو بھی کبھی اسی حال کو بس ایک ہی دفعہ، بس ایک ہی دفعہ۔ ہم یہ کہیں گے کہ بینائی چلی گئی، یہ نقص ہے، جو جس نبی میں نقص وہ نبی نہیں ہوتا، نقصدار نبی نہیں ہوتا۔ ہم کہیں گے جی یہ وہ جن رو رو کے انے ہو گئے، لا حول ولا قوت، وہ یہ تو نقص ہو گیا، تو نبی جب تمام عیوب سے پاک ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے، نہیں، شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ محبت کہ میں تو تیری رستہ دیکھ رہا ہوں، آنکھیں سفید ہو گئی، کہا زیادہ دیر نہیں لگانا، بس آنکھوں پہ رکھنی ہے۔ اب کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ 2 گھنٹے رکھا، 3 گھنٹے رکھا، 4 گھنٹے رکھا۔ خدر کا کپڑا، قمیض بنی ہوئی، آنکھوں پہ رکھی، ہٹائی، سکون مل گیا، ٹھنڈ مل گئی، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ تفسیر بھی ہو گئے تھے، کسی عاشق نہیں ہو گئی، تو پڑھیے تو پتہ لگ جائے گا کہ جی ایویں ہی مطلب ہے کہ بھائی وہ مسئلہ عارف جان دے، کرن فقر بیان، خشک ملا کی جان دے، جنہ کھادے ویز قرآن۔ کسی عاشق کی تفسیر ہو گئی، پڑھیے تو پتہ لگتا ہے بھیا کہ اکھاں نے رکھی تے اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں، اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں، قمیض ہی تھی، کہا اس کو رات کو رکھ لینا، پیشانی اس کے اوپر رکھ لینا، اور رب کو یہ نہیں کہنا کہ تجھے قرآن کا واسطہ ہے، فلاں کا واسطہ، فلاں کا واسطہ۔ ایک اشارہ کروں گا، اگر آپ پکڑ نہ کریں میری تو، پکڑ نہ کریں تو، میرے آقا کریم نے کیا بدر میں کہا تھا؟ یا اللہ یہ زندہ رہیں گے تو تیرا دین زندہ رہے گا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ میں زندہ رہوں گا، یہ بچیں گے تو تیرا دین بچے گا، یہ بچیں گے تو تیری عبادت بچے گی،
عبادت کو بھی مشروط، یہ بچیں گے تو تیری عبادت بچے گی، یہ بچیں گے تیرا دین بچے گا، یہ بچیں گے تو تیرا نام جو ہے اسے نام لینے والے بچیں گے. یہی کہا تھا نا، تو یہاں پہ بھی یہی کہا تھا کہ یا اللہ اس قمیض کا واسطہ، اس قمیض کا وسیلہ، میں چاہتا کچھ بھی نہیں ہوں. وہاں پہ بھی یہ نہیں کہا تھا اگر تاریخ اٹھا کے دیکھے محمود غزنوی ڈاکو ہوتا تو وہاں مال لوٹتا. پروفیسر صاحب کو مال لوٹا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، کسی بچے کو مارا ہے، کسی عورت کو مارا ہے؟ نہیں، جو کام تھا وہ کام تمام کیا. بس کام ایک نما لگا ہوا تھا، کام تمام کیا، چلو واپس اس کے ٹکڑے کرو اور واپس لے کے جاؤ، چلو واپس افغانستان چلتے ہیں، واپس اس کا واسطہ. مگر جب شکریہ کے لیے مرشد کریم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ پر فرمایا تھوڑی سی تو غلطی ہو گئی ہے. یہ بھی کہتا کہ یہ گجراتی سارے مسلمان ہو جائیں. تو میں تو بالکل تیار بیٹھا تھا، میں نے تو اپنے رب کو منایا ہوا تھا، میں نے اپنے رب کو منایا بیٹھا تھا، منایا ہوا تھا. اگر تو اتنی کہہ دیتا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ شاید اپنا دھرم بھی ان کا چینج ہو جاتا. تو ان لوگوں نے، اللہ والوں نے فوجیں تیار نہیں کی، ایک ایک بندہ تیار کیا جس نے زمانے کے معاملات کو بدلا. کٹیا میں بیٹھنے والا شیخ احمد سرہندی، ایک بابا افغانستان سے چلا، افغانستان سے چلا، کنبا مون چھوڑا، صاحب کوئی معلوم بتا نہیں، 2 خچر ہیں جن کے اوپر 2-3 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس بابے کا وہ خچر چلتا چلتا، سفر کرتا کرتا، قیام کرتا کرتا، پڑاؤ کرتا 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 کہاں پہنچا؟ چورا شریف کی سرزمین پہ پہنچا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. چورا شریف کی سرزمین پہ پہنچا، اپنے بیٹوں کو کہا ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. 1 سال اور کچھ مہینے میرے پاس ہے، 1,25,000 28,000 بندے کو میں نے روشنی دے دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں جہاں بھی نام پہنچا، جہاں جہاں بھی نام پہنچا، کوئی مرید نہیں نظر آ رہا، پیر ہی نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. زندہ باد، زندہ باد. آگے چلے. خواجہ نور محمد مہاروی کون سی فوج لے کے چلے تھے؟ فرد واحد. پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسری کتنی فوج ساتھ لے کے چلے تھے؟ فرد واحد. یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق مالک الملک کے ساتھ ہیں. رب ان سے کام لیتا ہے، اور رب جب جس وقت بندے سے کام لیتا ہے تو پھر وہ ایک بندہ ایک نہیں رہتا، پھر وہ پوری فوج بنتا ہے، پھر وہ پوری ایک فوج سفرے موج بنتا ہے. کہاں میرے کلال، کہاں سوخار کی آبادی، کہاں بخارے کی آبادی. بادشاہ وقت کا زمانہ، آج تیمور کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ بھی وہاں موجود تھا، آج اس کو کوئی نہیں جانتا. آج قصر عارفاں، قصر عارفاں، حضرت شاہ نقشبند قصر عارفاں، جدھر نگاہ اٹھائی، جدھر نگاہ اٹھائی ادھر پھر لفظ اللہ اللہ ہی نظر آیا، لفظ اللہ اللہ ہی نظر آیا. آج یہ نظر کرم صدقہ ہمارے تو وہ گمان میں بھی نہیں تھا، خیال میں بھی نہیں تھا. جب وہ کام لینا چاہے تو پھر وہ کام لے لیتے ہیں. کام لینا چاہے، کام لینا چاہے تو لے لیتے ہیں. ہم مسکینوں سے کام لینا تھا. ذہن میں بات آ گئی، خواجہ میر کلال ایسی کلائی کی، ایسا صاف کیا، ایسا ستھرا کیا، کہا کہ آپ جاؤ. دن کو اب بات لمبی ہو جائے گی، میں ختم ہی کرتا ہوں. ترکی کا امیر سلاطین ترک
حاضر ہوتا ہے شاہ نقشبند کے پاک کے خیمے میں، حضور معاملہ فتح نہیں ہو رہا، آپ نے فرمایا رات کو فوج میرے پاس ہوگی، دن کو تیرے پاس ہوگی، رات کو فوج میرے پاس ہوگی، دن کو تیرے پاس ہوگی، میں دیکھوں گا کل کیا بنتا ہے۔ تلوار اس نے مسلح کے نیچے رکھ، شاہ نقشبند نے تلوار مسلح کے نیچے رکھی، فوج کو کہا کھڑے ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں کرنا، بس اللہ ہی کرنا ہے، اللہ کرنا ہے، اسی کی ضربیں لگانی اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ وہ ایک ضرب ایٹم بم بنی، صبح کا وقت ہوا، سلاطین ترک میں سے عبد المجید ثانی حاضر ہو گیا، کہا یہ پکڑ، یہ تلوار اب تیرے پاس ہے، یہ فوج ہے، غروب آفتاب سے میں پہلے دیکھوں گا کیا بنتا ہے۔ ایک نگاہ سے پتہ نہیں کیا کچھ کر کے رکھ دیا، کیا کچھ کر کے رکھ دیا، بتا نہیں سکتے۔ وہ بادشاہ جو خدائی کی دعوے کیے بیٹھے تھے، وہی پھر پوریا خاندان کے لوگ ٹھوٹے اٹھائے، شاید مجدد پاک کے دروازے پہ کھڑے، وہ ٹھوٹے چولیاں اٹھائے، شاید حضرت مجدد پاک کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو کام مولا تیرے جو فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، بس ان کی محفل میں بیٹھنے والے بھی روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ بات کس کی کروں، کتنے کی کروں، تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، مگر ایک بات یاد رکھ لیں، کوئی بادشاہ بھی ہویا ہے نا، جس ملک تے بادشاہ ہویا ہے، جدوں جی پوچھلی تے پیر آیا ہے نا تو فقیراں دے بوئے تے آیا، جدوں دی پوچھلی تے پیر آیا نا پھر انہوں نے مشائخ کانفرنس کی تھی، اور پھر سمجھ آیا کرو کہ ہونے دے تھوڑا ہونے دے دانے وکے پے، ہونے دے دانے وکے پے نے، پھر انہوں مشائخ بھی ہو جائی لب جاتے ہیں، وہ مشائخ بھی ہو جائی لب جاتے ہیں، جی ہو جا کون آ جا ہے ہو جا کھان آ جا، مشائخ بھی ہو جائی لب جاتے ہیں۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، کوئی بات کی، آپ نے فرمایا چپ کر، مار نہ کھائی میرے کو، وہ جنہوں نے پلے ہوتا ہے وہ چھپتے پھرتے کراموں تے بیٹھے ہوتے ہیں، جنہوں نے پلے کوئی چیز ہوتی ہے وہ چھپتے پھرتے نہ رہے، وہ تو جان بچاتے پھرتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ بات یہ فیاض ساتھیوں کہ اللہ والوں کا گروہ زندہ ہے، ہم فقیروں کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ نہیں ہمیں انکار کسی سے بھی نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں ہے۔ بابا فرید الدین گنجے شکر کا ایک مقام، مگر انہوں نے جو کام کیے وہ خالی چشتیوں کے لیے نہیں کیا، خواجہ مہاروی نے اگر کام کیا تو خالی چشتیوں کے لیے نہیں کیا، وہ عالم اسلام کے لیے کیا ہے۔ حضرت سرکار والی بغداد نے اگر کام کیا تو خالی اپنے قادریوں کے لیے نہیں کیا، عالم اسلام کے لیے کام کیا ہے۔ آج یہ ہمارے میں کچھ تھوڑی سی آ گئی ہے، یہ ہے جی وہ ہے جی یہ ہے جی وہ ہے جی، اصل میں یہ گلدستہ ایک ہے، گلدستہ ایک ہے، خواہ کو چشتی ہو اور پیچھے حکیم بھی ایک ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک مریض جاتا ہے، ختم شریف تسمان لے ہو بھی دعا کریے، مریض جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اسے انجیکشن لگا دو، دوسرا دیکھتے کہتے ہیں اسے فلاں مکسچر اس کو دے دو، شربت دے دو، ٹیبلٹ دے دو، اس کو فلاں چیز اس کو دے دو۔ ایسا ہی ہے نا، یہی طریقہ ہے کہ کسی کو ذکر بالجہر دیا، کسی کو خفی دیا، کسی کو خاموش رہنے کی دوائی دے دی، کسی کو بولنے کی دوائی دے دی، کسی کو کوئی دوائی دے دی، مقصد صرف جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اللہ تیرا نام زندہ، تیرے محبوب کا نام زندہ، ہم زندہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، حاضری قبول فرمائے۔ آئندہ ختم شریف یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اکبر، عاشق اکبر، قبل از وقت میں حضرت کو دعوت دے رہا ہوں، قبل از وقت دعوت دے رہا ہوں۔ اگلا مہینہ جو ہے اس میں یار زندہ، وقت باقی، مگر وہ دبئی سے ٹیلی فون آیا تھا، وہ ایصال ثواب جو ہوگا ساری محفل کا وہ
بھی بتا دوں، انہوں نے تو مجھے منع کیا تھا، وعدہ کیا تھا، مگر نیکی میں بولنا چاہیے، بتا دینا چاہیے، چھپا کے بات نہیں رکھنی چاہیے۔ وعدہ لیا تھا کہ جی میرا نام نہیں لینا۔ یہ دبئی سے فون آیا تھا طاہر کا، ملک لکھے رکھے نا جو تھا وکاس، اس کے بھائی کا فون تھا، ان کا فون تھا کہ جی وہ ختم پاک جو ہوگا حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کا، وہ ہمارے والد صاحب کی سال ثواب کے لیے ہوگا، ملک فضل اللہ عوام صاحب کے سال ثواب کے لیے ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ختم تو ہوگا، ان کی سال ثواب کے لیے ہوگا، مگر یاد رکھیں کہ موسم میں بھی کچھ نہ کچھ چینج آ ہی جائے گی۔ یار بات یہ ہے کہ پھر وہی میں بات عرض کرتا ہوں کہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، دیر ہو جاتی ہے، مگر باہر کیا پتہ نہیں کیا ٹائم ہو گیا، 9:15 ہوئی ہیں، کیوں جی 9:45 ہو گئے ہیں، کوئی نہیں، چلو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، کھانا وانا کھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو بس پھر اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے، خیریت عطا فرمائے، خیریت عطا فرمائے۔